الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آن لائن طبی کورس کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس میں ہم بیان کر رہے ہیں قانون مفرد اعضاء کی غدی عضلاتی مزاج کی ادویات کو، یعنی گرم خشک مزاج کی ادویات کو۔ تو اس سلسلے میں آج کا جو ہمارا نسخہ ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حب بواسیر۔ یہ نسخہ کب استعمال کروایا جاتا ہے اور کون سی قسم میں یہ نسخہ استعمال کروایا جاتا ہے، تو یہ تمام تر معلومات آج کی اس ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے طب کو جو ہے درست انداز میں آج تک سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے جو کچھ کتابوں کے اندر پڑھا اس پر ہم صدیوں سے عمل کرتے آ رہے ہیں، اس کے اندر کوئی نئی تحقیق ہم نے شامل نہیں کی۔ اس کے اندر ہم نے کوئی اپنے نئے تجربات شامل نہیں کیے، بس جیسا کتاب کے اندر پڑھا اسی پر ہم عمل کرتے چلے گئے، جس کا نقصان یہ ہوا کہ آج ہماری طب جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے دوسرے طریقہ علاج سے۔ تو ایسے ہی بواسیر کا معاملہ ہے، ہم نے اس کو پڑھا، ہم نے اس کو سنا کہ یہ عضلاتی اعصابی تحریک کا مرض ہے، بواسیری زہر ہے یہ، لیکن ہم نے مریض دیکھے، آپ نے بھی یقینی طور پر دیکھے ہوں گے کہ یہ بواسیر کا جو مرض ہے وہ کسی ایک تحریک میں نہیں ہوا کرتا۔ ہم نے اعصابی عضلاتی میں بھی اس کو دیکھا، ہم نے اس کو عضلاتی اعصابی میں بھی دیکھا، ہم نے اس کو عضلاتی غدی میں بھی دیکھا۔ تو اصل بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ درست تشخیص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم رونا روتے ہیں کہ ہماری دوائی فائدہ نہیں دیتی، اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم تشخیص کے بغیر ہم پوری اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں۔ مریض آیا ہمارے پاس، اس نے کہا مجھے بواسیر ہے، ہم نے اٹھا کے اس کو دے دیا، اس کی تشخیص نہیں کی، اس کی نبض ہم نے نہیں دیکھی، اس کی تحریک ہم نے نہیں دیکھی، تو لازمی بات ہے کہ وہ دوائی تکے والا آپ کا علاج ہو گیا، کبھی تو لگ جائے گا لیکن کبھی مریض کا بیڑا غرق کر دے گا۔ مثلا عضلاتی غدی مریض کی پہلے تحریک ہے، آپ اس کو غدی عضلاتی دوائی دے رہے ہیں، مریض کو تو نقصان ہوگا اس کا۔ تو اس لیے ہمیشہ مرض چاہے کوئی بھی ہو، اس کی پہلے آپ تشخیص درست کر لیں، اس کی آپ تحریک ضرور دیکھ لیں، اس مطابق آپ اس کو دوائی دیں۔ یقین کریں کہ جب آپ تحریک دیکھ کر اس مطابق آپ دوائی دیں گے، میں کہتا ہوں کہ پہلی پوڑی سے ہی اس کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ورنہ تکے والا جو علاج ہے وہ بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، آپ پھر قابل حکیم نہیں بن سکتے، آپ ایک اچھے طبیب نہیں بن سکتے،
آپ پھر نبض شناس نہیں بن سکتے، آپ ایک حقیقی طبیب نہیں بن سکتے. تو ہمیشہ تحریک دیکھیں، اس مطابق علاج کریں. تو بواسیر کا جو مرض ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ بواسیر جو ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والا مرض ہے. یہ غلط ہے. ہم نے بواسیر کو سمجھا ہی غلط ہے. ایک ہی تحریک کے اندر ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو کب کہاں ہمیں فائدہ ہوگا. تو بہرحال جو میں آپ کو نسخہ دینے لگا ہوں، یہ آپ نے اعصابی عضلاتی مزاج کے اندر جو بواسیر کا مرض ہو اس میں آپ دے سکتے ہیں. اعصابی عضلاتی تحریک میں چاہے بواسیر ہو چاہے فسچولا ہو، آپ دونوں صورت کے اندر آپ یہ نسخہ دے سکتے ہیں. اللہ کے فضل کرم سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بواسیر بادی ہو یا خونی ہو، دونوں صورت میں آپ دے سکتے ہیں. ہم نے کتابوں کے اندر یہی پڑھا ہے نا کہ عضلاتی غدی مزاج کے اندر بواسیر خونی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم نے اعصابی عضلاتی تحریک کے اندر ہم نے مریضوں کو دیکھا ہے خون آتے ہوئے. تو بھائی آپ جو ہے تشخیص کریں، تحریک کو دیکھیں، اس مطابق دوائی دیں. تو یہ جو نسخہ ہے یہ آپ نے اعصابی عضلاتی مزاج کی جو بواسیر ہو، فسچولا ہو، خونی ہو، بادی ہو، اس میں آپ یہ نسخہ دے سکتے. انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا. تو بواسیر یہ کبھی بھی اس کا آپریشن نہیں کروانا چاہیے. جو لوگ آپریشن کرواتے ہیں بار بار کرواتے ہیں، لیکن یہ بواسیر کا مرض ان کا جوں کا توں ہوتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ خون کے اندر جو ہے وہ خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بواسیر کا مرض ہوتا ہے. تو خون کو صاف کرنا ہے، تبھی یہ مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے. لوگ میرے پاس آتے ہیں 9 مرتبہ آپریشن کروا چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی مرض بلکہ جوں کا توں کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر کینسر پیدا ہو چکا ہوتا ہے بار بار آپریشن کروانے کی وجہ سے. تو یہ قابل علاج مرض ہے ناظرین، اس کا آپ علاج کروائیں، اور پہلے اس کی تشخیص درست ہونا ضروری ہے. میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اعصابی عضلاتی تحریک کا جو بواسیر کا مرض ہو، یا عضلاتی اعصابی میں بھی چلو آپ اس کو دے سکتے ہیں، لیکن عضلاتی غدی مزاج والے کو یہ آپ قطعاً استعمال نہیں کروا سکتے. تو اس میں 4 چیزیں آپ نے لینی ہیں. ایک لینا ہے تخم نیم، یہ آپ نے 2 تولہ لینا ہے. تخم بکائن، یہ بھی آپ نے 2 تولہ لینا ہے. افسن 3، یہ آپ نے 2 تولہ لینا ہے. اور رسوت اصلی والی یہ آپ نے 6 تولہ لینی ہے. تو ان کو بس باریک پیس کر آپ نے اس کی حب نخودی بنا لینی ہے، یعنی نخودی گولی بنا لینی ہے. تو 2 گولی آپ صبح دیں، 2 گولی دوپہر کو دیں، 2 گولی آپ اس کو رات کو دیں. اگر نخودی گولی آپ نہیں بنا سکتے تو 500 mg کے کیپسول بھر کے صبح، دوپہر اور شام کو آپ استعمال کروائیں. انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی یہ دوائی رزلٹ دے گی. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.